سب جانتے ہوں گے. اور دھوکے بازی اور ہیلا بازی کے پیچھے کیا ہے؟ لالچ. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا نہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی لوگ لالچ اختیار کر لیتے ہیں, دھوکہ اور ہیلا سازی کرتے ہیں کہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ دینی ہے, کیسے دیں؟ دنیا کے لالچی لوگ انہیں طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ یوں کر دو, اور چنانچہ ہمارے اس کراچی کے شہر میں لاکھوں لوگوں نے اس طریقے پر عمل کیا. وہ بعد کی بات ہے کہ اس لالچ کی اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑی سزا دی کہ بھائی لاکھوں کی زکوٰۃ نکلنی ہے. اس زکوٰۃ کے مال کو ایک تھیلی کے اندر بند کیا, کسی غریب کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ بھائی یہ لے لو, میں نے تمہیں زکوٰۃ دی. اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر. پھر کہا بیٹا ادھر آنا, یہ لو 5,000 روپے, یہ تھیلی مجھے بیچ دو. کیا ہو گیا؟ اس سے تھیلی خرید لی, اس کو 5,000 مل گئے. غریب سمجھا کہ 5,000 بہت ہوتے ہیں, وہ چلا گیا بیچارہ. اس طریقے سے دھوکہ دہی اور ہیلا سازی سے زکوٰۃ لے کر واپس اپنی جیب میں ڈال دی. یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ یہ لوگ بھی عمل شروع کر دیں, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہے یہ لوگوں کے اندر ہیلا سازی, یہ لالچی زندگی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا کہ جو پھر مارتے بھی تھے اور لوٹتے بھی تھے, جو بھتے بھی لیتے تھے, زکوٰۃ بھی لیتے تھے, فطرانہ بھی لے لیتے تھے, اور سب کچھ لے لیتے تھے. پھر وہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ آپ کس طریقے سے مارتے بھی تھے. بھی ساتھ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, سب جانتے ہوں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے عذاب کو نازل کیا کہ لوگ ہیلا سازی اور دھوکوں کے اندر پڑ گئے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بینکوں کے اندر اور دنیا کے اندر, میڈیا کے اندر جتنی بھی حرام اسکیمیں کی جاتی ہیں, پرائز بانڈ, پریمیم, فلاں کام, ان سب کے پیچھے لالچ ہوتی ہے. اور یہ لالچ آدمی کو مرواتی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بینک کے اندر 3,00,000 روپے جمع کریں اور آپ کو وہ جو کچھ سالوں کے بعد 3.5 روپے دیں گے تو آپ کو نظر یوں آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہو گیا مال. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ زیادہ نہیں ہو گیا, یہ حرام ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کے اندر برکت نہیں ڈالتا. آپ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی, میں نے 3,00,000 جمع کیے, کچھ سالوں کے بعد انہوں نے مجھے 3.5 دے دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, یہ لالچ کی زندگی ہے, اس لیے کہ یہ بے وقوف بنا دیا آپ کو بہت زیادہ بینک نے. آپ نے جب 3,00,000 روپے جمع کیے تھے, اس وقت 3,00,000 کی جو ویلیو تھی, چند سالوں کے بعد جب انہوں نے تمہیں 3.5 روپے دیے تو وہ 3.5 روپے کی کوئی ویلیو نہیں رہی. پیسے کی ویلیو دن بدن گرتی چلی جاتی ہے. تو سود صرف نظر آنے والا دھوکہ ہے, حقیقت میں کوئی مال میں اضافہ نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک چیز جو 1,00,000 روپے میں ملتی ہے, آپ 5 سال کے بعد جب خریدنے جائیں گے تو وہ 1,20,30 ہزار کی ہو جائے گی, مہنگی ہو جائے گی. یعنی روپے کی عزت تو کم ہو گئی, اور بینک نے آپ کو 5%, 10% کے نام پہ تھوڑا سا سود دے دیا, بیوقوف بنا دیا. اگر آپ اس 3,00,000 روپے کا سریا ہی لے کے رکھ لیتے تو 3 سال کے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہوتی. اور نہیں تو بھوسی ٹکڑے ہی رکھ رہے, یہ جو بھوسی ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے, پتھروں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اینٹوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے, لوہے کی قیمت بڑھ جاتی ہے, سود کی قیمت نہیں بڑھتی. سود نظر آتا ہے کہ زیادہ ہو گیا, حقیقت میں زیادہ نہیں ہوتا. جتنے عرصے کے بعد وہ تمہیں بینک پیسہ دیتا ہے, اس عرصے کے بعد تو اس روپے کی کوئی عزت ہی باقی نہیں رہتی. کتنا خوبصورت ہے دین اسلام, کتنا خوبصورت ہے دین اسلام. میں کہتا ہوں ہمیں سجدے 2 اضافی کر لینے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا پیارا ہمیں دین عطا فرمایا, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا. یہ جوا کیا ہوتا ہے؟ لالچ کہ 10 روپے کے چکر میں انسان اپنے 100 روپے بھی ضائع کر دیتا ہے. یہی تو ہے جوا. جوئے کے چکر میں آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ گھروں کے زیور بیچ دیتے ہیں, جوئے کے چکر میں لوگ اپنی بیویوں کو بیچ دیتے ہیں, جوئے کے چکر میں لوگ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. تو کتنا پیارا دین اسلام ہے, قرآن کریم ہے, اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے کہ ہمیں جوئے سے روک لیا کہ نہیں بھائی حرام ہے, یہ سخت ترین حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. جیسے شراب حرام ہے, جیسے سور حرام ہے, ایسے جوا حرام ہے.
اس لیے کہ یہ لالچ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کما لیا, وہ زیادہ نہیں کماتے, آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ تو وہی مثال ہوگی کہ کتے کے منہ میں ہڈی اور اس نے دوسری ہڈی کو دیکھ کر اپنی ہڈی بھی پھینک دی. جتنی بھی آپ لاٹری, جوا, پریمیم, انشورنس, آپ جتنی بھی بینکوں کی, سود کی, حرام کاموں کی اسکیمیں دیکھیں گی, ان کے پیچھے وہ چیز جو آپ کے دل میں ڈالتے ہیں وہ لالچ ڈال دیتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ علماء بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بیان کر دیا, لیکن ہمارا اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں, بہت سارے کہتے ہیں, ہماری فیکٹریاں ہیں, ہمارے بڑے بڑے کاروبار ہیں, جس کی اگر ہم پریمیم ادا نہ کریں, انشورنس پالیسی نہ لیں, تو ہم یہ جب نقصان ہوگا تو وہ کون بھرے گا؟ اگر کسی مزدور کو وہاں پر ٹانگ کٹ گئی تو اگر ہم نے اس کی انشورنس نہ لی ہوتی, وہ بینک اس کا پیسہ نہ دیتا, تو ہمیں نقصان ہوتا. اور یہ قانون ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا پھر علاج کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہتا ہوں, بلکہ میں کیا کہتا ہوں, میں نالائق ہوں, بلکہ ہمارے علماء نے بہت ہی بہترین طریقوں سے, ہمارا دین اسلام کمتر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے دنیا کے اصول نہیں بتائے اور دنیا کے ساتھ چلنے کا طریقہ نہیں بتایا. تو اسلامی معیشت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ وقف کے نام پہ بتایا تھا, جس کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے, اور یہودیوں سے ہم نے انشورنس اور یہ جو ہے نا پالیسی کے نام پہ ہم نے بہت ساری چیزیں لے لی. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیکٹری کے مالک ہو تو آپ فیکٹری کے پیسوں سے ایک دکان لے کر وقف کر دیں کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا. اس کی آمدنی جو ہوگی, کرائے کی جو آمدنی ہوگی, وہ جمع ہوتی رہے گی, جمع ہوتی رہے گی, جمع ہوتی رہے گی. اب جتنے بھی نقصان ہوا کریں گے اس میں سے ہم اس کو ادا کر دیں گے. وہ بڑا بہترین طریقہ تھا اور حلال بھی تھا, جائز بھی تھا. اب وہ چیز زکوٰۃ سے بھی لی جا سکتی تھی کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بھی وہاں جمع کریں گے, صدقہ و خیرات کو بھی وہاں جمع کریں گے, اور ان سے ہم دکانیں خریدیں گے, جس کی آمدنی سے پھر ہم یہ اس قسم کے نقصانات کو پورا کیا کریں گے. وہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے. اگر کوئی چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے علماء سے کہ کس طریقے سے ہم اس پالیسی کے چکروں سے بچ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ آپ 3 لاکھ روپے بینک میں جمع کرائیں, کچھ عرصے کے بعد, 2 سالوں کے بعد, 5 سالوں کے بعد آپ کو وہ جو 4 لاکھ دے رہا ہے, اس وقت 4 لاکھ کی کوئی عزت نہیں ہوتی. آپ اس سے جو چیز خرید کے رکھ لیں گے وہ 4 سالوں کے بعد اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گی. یہ ہے تجارت, وہ ہے سود. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تجارت کو حلال قرار دے دیا, سود کو حرام قرار دے دیا. تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے لالچ والی زندگی سے بچانا. دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں لالچ والی زندگی سے بچائے. لالچ سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے. لالچ سے پھر وہ شہد کی, وہ جو چونٹی ہے شہد پینے والی, اس کے چکر میں آ کے انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو ہم زیادہ کھاتے ہیں, آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ جتنے بیمار آ رہے ہیں یہ کون سے بیمار ہیں, تو وہ کہیں گے یہ زیادہ کھانے والے بیمار ہیں. شوگر کے مریض ہیں جتنے, بلڈ پریشر کے مریض ہیں جتنے, جو بھی ہائی کولیسٹرول کے مریض ہیں, ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں, فلاں فلاں فلاں, یہ سب کھانے کے مریض ہیں, زیادہ کھانے کے مریض ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ الذی یاکل ولا یشبع, کھا رہے ہیں پیٹ نہیں بھر رہا. تو پتہ چلا کہ زیادہ کھانا بھی لالچ کے نتیجے میں ہوتا ہے. زیادہ کھانا بھی لالچ کے نتیجے میں ہوتا ہے. اللہ کے بندو, بات کہاں سے کہاں چلے جائے گی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث ساتھ ہی بیان کروں اور موضوع کو یہاں پر ختم کر دوں کہ مثال کے طور پر آپ کی عمر ہے 60 سال. اللہ رب العزت سب کو 100 سال دے, لیکن مثال, ایک بندے کی عمر ہے 60 سال. اس نے 60 من گندم پورے زندگی میں کھانی ہے. یہ اللہ رب العزت نے دے دی. 60 سال ہے, 60 من کھانی ہے. لیکن وہ زیادہ کھانے کا مریض تھا, لالچی تھا. وہ 40 سال کی زندگی میں ہی وہ 60 من کھا گیا. اب بقیہ جو زندگی ہے نا 20 سال, وہ دوائیاں کھا کے گزرے گی, بیماریوں کے عالم میں گزرے گی, کیونکہ کھانا تو اتنا ہی تھا. تو کم کھانے والا یہ نہیں ہے کہ کم کھاتا ہے, بلکہ وہ پوری زندگی کے اندر. یہ میں مثال دے رہا ہوں, اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا. بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, صحابہ کو بتایا کہ دیکھو یہ جو گھاس پھوس ہے
ایک بکری وہ ہوتی ہے جو گھاس پھوس کو کھاتی چلی جاتی ہے، پھر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے. جب پیٹ پھول جاتا ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ فوراً پھر اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے کہ یہ مر جائے گی. مر گئی تو پھر یہ حرام میں جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا، پھینکنی پڑے گی، فوراً اس کو کاٹتے ہیں. ایک بکری وہ ہوتی ہے کہ جو کھاتی ہے، تھوڑا سا چلی جاتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، پیشاب پخانہ کرتی ہے، جگالی کرتی ہے، پھر آ جاتی ہے کھانے کے لیے، پھر وہ کھاتی ہے، پھر چلی جاتی ہے. یہ بکری اچھی ہے جو وہ ایک مرتبہ کھاتی اور کھاتی ہی چلے گئی یہاں تک کہ اس کو موت کے قریب کر گئی. یہ بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو آپ سمجھیں کہ ہمیں جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جتنے حرام کام ہیں دنیا کے اندر، اس کے پس منظر میں انسان کی لالچ پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو لالچ سے بچ گیا فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی کامیابی والی زندگی عطا